حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی شہید. سرکاری میڈیا کے مطابق خامنہئی کو ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا. سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے اینکر دھاڑے مار کر رو پڑا. ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان. ایرانی سپریم لیڈر کے داماد، بہو، بیٹی اور نواسہ بھی شہداء میں شامل. خامنہئی کے مشیر علی شامخانی اور وزیر دفاع ناصر زادہ بھی شہید. ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسمی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید. ایران میں عبوری کونسل نے ذمہ داریاں سنبھال لیں. صدر، عدلیہ کے سربراہ اور شورا کا ایک ایک رکن شامل. سی آئی اے نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگایا. اسرائیل نے حملہ کیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ لکھا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو عین نشانے پر لگنے والے ہتھیار سے ٹارگٹ کیا گیا. جدید ترین ہتھیار کی قیمت $10 ملین ہے. امریکہ کی جانب سے پہلی بار کامیکوزی ڈرون کا بھی استعمال کیا گیا. حملے میں سی آئی اے نے اسرائیل کی مدد کی. ابتدائی منصوبے کے مطابق رات میں حملہ کرنا تھا، لیکن تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں اجلاس کی اطلاع ملی. اس کے بعد ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آیت اللہ خامنہئی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ قرار. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دشمن سے بدلہ لینے کا اعلان. خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے اور مہلک حملوں کا انتباہ. ایرانی صدر نے کہا کہ مجرموں اور منصوبہ سازوں کو اپنے اقدام پر پچھتانا پڑے گا. امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا، جنہوں نے ہمارے دل جلائے ہیں اب ہم ان کے دل جلائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو جوابی حملوں سے باز رہنے کی وارننگ. کہا، ایسا جواب ملے گا کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. خامنہئی کی موت پوری دنیا کے لیے انصاف ہے. ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ اپنا ملک واپس لیں. حملے کے بعد سفارتکاری آسان ہو گئی. ایرانی رد عمل توقع سے کم رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی ولی عہد، قطر، یو اے ای اور نیٹو قیادت سے بھی رابطے. امریکی سینٹکام کی آپریشن کے دوران 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق. 5 فوجی زخمی بھی ہوئے. ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر میزائل برسا دیے. پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری بیڑے پر 4 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے. برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے بتایا، مسقط سے 50 ناٹیکل میل پر بحری جہاز پر حملہ کیا گیا. حملے سے ابراہم لنکن کے انجن میں آگ لگ گئی. آپریشن ایپک فیوری، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے. اسرائیلی فوج کا وسطی تہران میں بمباری کا دعویٰ. حملوں میں 200 سے زائد شہادتیں. 200 طیاروں کی 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے. میناب میں لڑکیوں کا اسکول تباہ. طالبات سمیت 148 شہادتیں. عباس عراقچی نے تباہ ہونے والے اسکول کی تصاویر شیئر کر دیں. اسرائیلی حکام کے مطابق تہران کے اندر گہرائی تک اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایرانی حکومت کے ٹھکانوں پر فضائی حملے جاری ہیں. ایران کا جوابی وار. اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ. اسرائیل کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا. اہم ترین ایئر بیس اور بڑے دفاعی صنعتی کمپلیکس پر حملے. ایرانی حملوں سے مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا. تل ابیب اور حیفا میں دھماکے، سائرن بج اٹھے. 9 اسرائیلی ہلاک، 121 سے زائد زخمی. 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا. 200 سے زائد اسرائیلی گھروں سے ہوٹلوں میں منتقل. اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ، شہری بنکرز میں چھپ گئے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مشرق وسطی میں 27 امریکی فوجی اڈوں پر حملے.
بحرین کی دارالحکومت منامہ میں شدید دھماکے، ریاض کے مشرقی حصے میں بھی دھماکے سنے گئے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں 11 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شمالی عراق میں امریکی فوجی اڈے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ عمان کی تجارتی بندرگاہ کو 2 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے واضح کیا ہے خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر بڑا حملہ کیا۔ عراقی کردستان میں واقع امریکی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاس اپنے دفاع میں کوئی پابندی یا حد نہیں، سپریم لیڈر کا قتل سنگین فعل اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنے برادر ممالک کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا اور کہا جوابی کارروائی کا رخ صرف امریکی اہداف کی جانب ہے۔ ہمیں خلیج فارس کی دوسری جانب موجود ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے تمام پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ایران سمیت مختلف ممالک میں احتجاج۔ تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع۔ اصفہان میں امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ امام رضا کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن۔ خامنائی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پہ جاری کر دیا گیا۔ خامنائی نے امام حسین کا قول بھی نقل کیا۔ وزیراعظم اور اردن کے فرما روا کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا عبداللہ دوم سے خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی حالیہ علاقائی کشیدگی پر تفصیلی بات چیت۔ وزیراعظم کا موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا امن و استحکام کے تحفظ کے لیے تحمل، کشیدگی میں کمی، بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ مشکل کی گھڑی میں اردن سمیت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا عمانی ہم منصب سے رابطہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں وزراء خارجہ کا بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم ایران کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم کا بین الاقوامی قوانین اصولوں کی خلاف ورزی پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ واضح کیا کہ یہ ایک قدیم مسلمہ روایت ہے کہ سربراہان مملکت یا حکومت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا بھی آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنائے جانے پر پاکستان میں بھی سخت غم و غصہ۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ کے باہر ہنگامہ آرائی، نمائش، عباس ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں احتجاج۔ لاہور میں پریس کلب کے باہر مظاہرین کی بڑی تعداد جمع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں مظاہرین سے ملاقات، پرامن رہنے کی اپیل۔ کوٹ ڈی جی عمرکوٹ، گھوٹکی، خانپور مہر اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج۔ احتجاج کو شدت میں بدلنے سے ملک دشمن کو فائدہ ہوگا۔ علماء کرام کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، علامہ طاہر اشرفی اور دیگر کے ویڈیو پیغامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا علامہ شہنشاہ نقوی، علامہ شبیر نیسمی اور دیگر علماء سے رابطہ۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے کہا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے۔ عقیدت کا اظہار کربلا کے غم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ امریکی قونصلیٹ کراچی کے باہر احتجاج کی خبریں تکلیف دہ قرار۔ مظاہرین کے احساسات کو سمجھا جائے، عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس اور انتظامیہ کو ہدایت۔ کہا ہر مسلمان دکھی اور اشکبار ہے، مگر ملک میں امن قائم رکھنا بھی ہم سب کا فرض ہے۔ امن و امان قائم رکھنے کے فرض کی پاسداری کیجیے۔ دکھ کی ہر گھڑی میں ہم سب ایک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اجلاس میں شرکت۔
خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار اور مختلف اقدامات پر غور، اجلاس کو ملک کی داخلی صورتحال، سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ، افغانستان کی صورتحال کا بغور جائزہ، وزیر اعظم پاکستان شہریوں کے ایران سے انخلا کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے، کہا افغانستان میں 46 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں، دشمن کی 182 چیک پوسٹیں تباہ کر دیں، 31 پوسٹوں پر پاکستان کا قبضہ ہے، 185 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ ہوئیں، افغان رجیم کے 415 کارندوں کو ہلاک کیا گیا، کارروائیوں میں 580 افراد زخمی ہوئے۔ آپریشن غضب للحق جاری، سیکیورٹی فورسز نے خرچار پوسٹ کو اڑا دیا، متعدد افغان فوجی جہنم واصل، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کرم سیکٹر سے ملحقہ افغان خرچار چیک پوسٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان پر بلا اشتعال جاریت کے بعد افغان طالبان بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق تاحال جاری ہے اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار، واقعہ انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا، کہا یہ اقدام نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا ان حملوں نے عالمی امن کو شدید خطرے میں ڈال دیا، فریقین پر فوری طور پر مذاکرات سے مسائل حل کرنے پر زور، پاکستان کی بھی ایران پر حملوں کی مذمت، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی فریقین سے تحمل کی اپیل۔ ایرانی مندوب کا بھرپور حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا ایران پر حملہ جنگی جرم ہے، عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، کسی دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ روسی مندوب نے ایران پر حملے کھلی جارحیت قرار دے دی، کہا مذاکرات کے دوران ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا۔